السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں بچوں کی بڑی لائن لگی ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. میں نے کہا یہ گونج آ رہی ہے، آپ کی بھی آ رہی ہوگی. نیچے کر کے دیکھیں. جی یہ ٹھیک ہے. اب یہ ٹھیک ہو گئی، آواز گونج ٹھیک ہوئی. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اس آیت کے تعلق میں جو بحثیں گزری ہیں ان میں ایک حدیث کی ایک روایت کے آخری حصے پر مجھے تعجب تھا اور میں نے اظہار کیا تھا کہ مجھے یہ درست معلوم نہیں ہوتی. یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا کہ خاوند کو کرے. اس کے بھی الفاظ میں ہلکا سا ایک تعجب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سجدے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ کوئی حکم بھی نہیں دیتے جب تک اللہ سے نہیں پاتے. مگر اس کا میں نے ایک حل تجویز کر دیا تھا، لیکن یہ کہ ایک نیلے پہاڑ سے سرخ اور سرخ سے نیلے کی طرف دوڑتی پھرے، یہ حصہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام معلوم نہیں ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ اعزاز حافظ مظفر احمد صاحب کو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سنتے ہی میں نے فوری طور پر تخریج کی اور معلوم کیا کہ اس قسم کے الفاظ کن روایات میں ہیں اور باقی حدیث کے الفاظ جو ابتداء میں ہیں اور مسلم ہیں علماء کو، وہ کن میں اور ان میں فرق کیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے فرق معلوم کیا کہ وہ دونوں حدیث ہیں جن میں یہ الفاظ ہیں زائد، ان میں ایک ایسا راوی آتا ہے جس کے متعلق تمام اہل علم کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، اور اسی روایت میں وہ ضعیف راوی ملتا ہے. باقی کسی روایت میں وہ ضعیف راوی نہیں ملتا، اور ان میں سب پہلے حصے پر متفق ہیں، اور بعد کا حصہ جو پہاڑ سے پہاڑ کی طرف منتقل ہونے والا اس کا کوئی ذکر ان روایتوں میں نہیں ملتا. تو اس سے قطعی طور پر نشاندہی ہو گئی کہ یہ کلام بعد میں کسی راوی نے زائد کیا ہے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے ارشاد میں شامل نہیں تھا. اس کی تفصیل اس اجمال کی وہ یہ بیان کرتے ہیں حافظ صاحب کہ 4 معتبر کتب ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی ایک روایت اور احمد بن حنبل کی 2 روایات میں جو بالترتیب حضرت قیس بن سعد، حضرت عبداللہ بن ابی، آگے اوفی ہے یا کیا لفظ ہے، اوفا، اور حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے، ان میں یہ الفاظ موجود نہیں ان سب حدیثوں میں. جبکہ صرف ابن ماجہ کی ایک ہی روایت جو مسند احمد میں بھی حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے
اور جس میں علی بن زید بن ابی جدان جدان ہے خالی جدان، اور جس میں علی بن زید بن جدعان راوی ہے۔ تہذیب التہذیب جلد 7 صفحہ 322 پر اس راوی کے متعلق یہ ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ تو جو غلط الفاظ ہیں ان میں وہ ضعیف راوی پایا جاتا ہے، جو صحیح الفاظ ہیں ان میں وہ نہیں پایا جاتا۔ اس لیے صاف پتہ چلا کہ یہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں تھا، بلکہ ایک راوی نے اپنی طرف سے اس میں ایک نئی شان پیدا کرنے کے لیے حکم میں ان الفاظ کا اضافہ کر دیا۔ جہاں تک نشوز اور سزا کا تعلق ہے، اس سلسلے میں بہت سے میں حوالے دے چکا ہوں، اور اب تک جتنی باتیں ہوئی ہیں ان سے عورتوں میں کچھ سراسیمگی کا سال بیان کیا گیا ہے، اور گھر گھر میں یہ بحثیں چل رہی ہیں کہ اگر مارو گے تو کب مارو گے کیا کروں گی تو مارو گے، یہ بات ہے۔ اس لیے اب اس مضمون کے دوسرے پہلو پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی اب خواتین کی باری آ رہی ہے کہ جو غلط تاثرات قائم ہوتے ہیں بعض روایات سے، وہ غلط تاثرات بعض دوسری قوی روایات سے بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ایک ایسی خوبصورت تصویر ابھرتی ہے جس پہ کوئی شدید سے شدید منفی ناقد بھی کوئی تنقید نہیں کر سکتا۔ بس اب ان روایات کو اس پہلو سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں تک تشریحات کا تعلق ہے، بعض صورتوں میں بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں آپ نے ایسی بیویوں کے متعلق جو یہ حرکت کرتی ہیں، اور ان کو تاکید فرمائی ہے کہ جو کچھ کہتا ہے خاوند کرو، لیکن اس کے پس منظر میں کیا بات تھی، کیا واقعہ ہوا تھا، کیسے وہ صحابہ تھے جن کو ایسی ایسی بیویوں سے واسطے پڑے، اور ان کی زندگی میں کیسی کیسی تکلیفیں پیدا کر دیں، یہ پس منظر ہمارے سامنے نہیں ہے۔ بس جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کی سختی کا تعلق ہے جو اس آیت کی تفسیر میں یا احادیث کی تفسیر میں ملتے ہیں، وہ ایک پہلو صرف کھول رہے ہیں اور ان تفاصیل کو ہمارے سامنے نہیں رکھتے جو اس سختی کا موجب بنی۔ جہاں تک روزمرہ کا دستور ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سمجھا اور کیا بیان کیا، وہ ایک بالکل الگ مضمون ہے جو جب کھلے گا تو نکھرتا چلا جائے گا، اور انسانی فطرت اس کے ہر حرف کو قبول کرے گی۔ اور دوسرا پہلو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہے، جنہوں نے فرمایا کہ یوں کرو، آپ ہی نے تو فرمایا کہ یوں کرو اور یوں کرو، اور عورت کو اگر میں حکم دینا ہوتا تو عورت کو حکم دیتا کہ مرد کو سجدہ کرے۔ آپ کا اپنا رویہ عورتوں سے کیا تھا، اور مردوں سے آپ نے کیا توقعات رکھی، یہ پہلو جب پوری طرح بیان ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ کسی جگہ بھی کسی سراسیمگی کا موقع باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بدنی سزا دی جائے، اس سلسلے میں حضرت مسلم موعود کا جو حوالہ ہے بہت تفصیلی ہے، اور چونکہ وہ باتیں میں ویسے ہی الگ بیان کر چکا ہوں اس لیے ان میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک چیز ضمناً بیان کرنی ضروری ہے کہ مبرہن ضرب کے متعلق آیا لفظ، وہ کہاں گئی وہ روایت؟ مبرہن ابو جعفر الطبری
واہجروہن فی المضاجع کے تعلق میں، اور پھر اس کے بعد ضرب کے تعلق میں یہ بیان کرتے ہیں عن ابن عباس یہجرھا بلسانہ ویغلظ لھا بالقول ولا یضر رجمعھا، اس کے ساتھ کہتے ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ عن سعید ابن جبیر ضربا غیر مبرح عن عطاء قال قلت لابن عباس ما الضرب غیر مبرح قال السواک وشبهه یضربها به۔ غیر مبرح کے الفاظ جو بعض احادیث میں ملتے ہیں کہ ضرب، جب جس ضرب کا ذکر ہے کہ عورت کو مارو، اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ غیر مبرح ہو۔ تو حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ غیر مبرح کے مطلب کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ ہلکی پھلکی چیز جیسے مسواک ہو، اگر کوئی سوٹی استعمال کرنی ہو، کوئی سانٹیں نہیں ہیں جن کی مار ماری جائے گی، بلکہ مسواک سے مار دیا تو یہ اس کو غیر مبرح کہیں گے۔ ایک اور روایت میں حضرت امام راضی یہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں نصیحت کرنے کا کہا، پھر اس سے بڑھ کر بستروں سے علیحدگی کا ارشاد فرمایا، پھر بھی نہ رکنے پر آخر مارنے کا جو ارشاد فرمایا، اس میں صراحت کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے کہ نسبتاً نرم طریق سے اصل غرض پوری حاصل ہو جائے گی، تو اسی پر کفایت ہونی چاہیے۔ پھر آپ امام راضی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں کہ عورت سے نرمی کیوں کی جائے جبکہ بظاہر مارنے کی اجازت موجود ہے۔ ایک اور 5 وجوہات بیان کی ہیں، ان کی ضرورت نہیں، امام راضی نے بنا اس بات پر کی ہے کہ خدا تعالیٰ نے آخر پر جو فرمایا ان اللہ علی کبیرہ، تو یہ بہت ہی معنی خیز بات ہے۔ مرد کو اجازت دے کر اس کا علو عورت پر بیان فرما کر یہ متوجہ کرنا کہ اللہ سب سے اونچا ہے، خیال رکھنا، اس کو ڈرانے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے حقوق میں کسی قسم سے کا ایسا تصرف نہ کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور وہ خود خدا کی پکڑ کے نیچے آ جائے۔ لیکن غیر مبرحن کا ایک ترجمہ جو پیش کیا گیا وہ میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ ملا نہیں ابھی تک، وہ زبانی مجھے یاد ہے، وہ یہ ہے، یہ پوچھا گیا کہ غیر مبرحن سے مراد کیا ہے، تو جواب یہ دیا گیا کہ مراد یہ ہے کوئی ایسی مار جس کا جسم پر نشان نہ پڑے۔ تو فضربوہن کی تعریف میں ایک اور حدیث نے جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں مارنے کی اجازت ہے، مگر ایسی مار کی اجازت نہیں جس سے بدن پر کسی قسم کا نشان پڑے۔ اگر تھپڑ بھی زور سے مارا جائے تو بعض 5 انگلیوں کے نشان پڑ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس حد تک تھپڑ مارنا بھی جائز نہیں۔ لیکن عموماً مار کی اجازت سے جو طبیعت میں ایک قسم کی اجنبیت سی پیدا ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں، اس کے جواب میں اب آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی ہدایات سناتا ہوں۔ ایاس بن عبداللہ بن ابی ذباب سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی باندیوں کو مت مارو۔ اب یہ اماء اللہ، لجنہ اماء اللہ ہے نا، جو وہ یہی ہے اللہ کی باندیاں، یعنی لجنہ اماء اللہ کو نہ مارو، مراد ہے کہ خدا کی بندیاں ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، تمہاری لونڈیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کی لونڈیاں ہیں، ان کو مت مارو۔ حضرت عمر حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، عورتیں اپنے خامدوں کے سامنے بہت بے باک ہو گئی ہیں، لہذا آپ انہیں مارنے کا حکم دیں۔ یعنی اب قرآن کریم نے تو حکم دیا ہوا تھا، لیکن اس حکم کے باوجود اس کا یہ مطلب نہیں سمجھا گیا کہ اب کھلی چھٹی ہے، جو چاہے جس کو مارتا پھرے۔ اس لیے حضرت عمر حاضر ہوئے اور اجازت چاہی۔ بہت سی انہیں مارنے کو، بس عورتوں کو یہ لکھا ہوا، بس عورتوں کو مارا گیا۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اس حدیث کی یہ بڑی بھاری کمزوری ہے۔
اگرچہ سنن ابو داؤد میں ہے کہ حضرت عمر نے بعد جا کے منادی کی، جو بھی جواب ملا کہ مارو مارو بے شک عورتوں کو مارو، یہ اعلان عام ہوا ہے اس دن مدینے میں، کیونکہ آگے ہے پس عورتوں کو مارا گیا۔ اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی شکایتیں آئیں اور آپ نے فرمایا آج رات آل محمد کے پاس 70 عورتیں آئیں، ہر عورت اپنے خاوند کے مارنے کی شکایت کر رہی تھی، بس تم ان لوگوں کو جنہوں نے ایسا کیا ہے اپنے میں سے اچھے آدمی نہیں پاؤ گے۔ یہ سارا واقعہ عجیب و غریب سا ہے، اس لیے میرے نزدیک تو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر یہ بھی رجحان ہے جس طرح ابن عباس کی طرف تفسیریں منسوب کی جاتی ہیں، جہاں بھی سختی کا مضمونہ حضرت عمر کی طرف منسوب ہو جاتا ہے، وہ بڑے سخت مزاج تھے، انہوں نے آ کے کہا مارو، اور پھر ساتھ ہی اعلان عام بھی کر دیا۔ اور مگر جو آخری فقرہ ہے انہیں اپنے میں سے اچھے آدمی نہیں پاؤ گے، یہ وہ بنیادی بات ہے، خواہ حدیث کا اعتماد ہو یا نہ ہو، یہ مضمون اپنی جگہ درست ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو مارنے میں جلدی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ حقوق کا جہاں تک سوال ہے، عورتوں کے حقوق کا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ حکیم بن معاویہ قشیری کے والد کی روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے کس پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ فرمایا جب خود کھاؤ تو اسے کھلاؤ، خود پہنو تو اسے بھی پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، اسے برا بھلا نہ کہو، اگر ناراضگی کے باعث علیحدہ ہونا ہو تو اپنے گھر ہی میں اکٹھے رہتے ہوئے اس سے علیحدگی اختیار کرو۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا زندگی بھر کا دستور کیا تھا، جن پر قرآن نازل ہوا، جو قرآن کے مفہوم کو ہر دوسرے انسان، ہر ذی روح سے زیادہ سمجھتے تھے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سنن ابن ماجہ کتاب النکاح میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کبھی اپنے کسی خادم یا کسی عورت کو نہیں مارا، کسی عورت کو کبھی بھی نہیں مارا، اور یہی تعلیم جنگ میں دی دوسروں کو کہ جنگ کے دوران تم نے عورتوں کو چھوڑنا ہے اور بچوں کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ عام رجحان ہے جو قطعی طور پر ثابت شدہ حقیقت ہے، بس ان روایتوں میں جن میں مارنے کے اوپر زیادہ زور دیا گیا اور اصرار کیا گیا ہے، ان روایتوں میں جو بھی ایسا پہلو ہے جو انسانی فطرت کو پسند نہیں آتا، وہ لازماً ایسا پہلو ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیان ہی نہیں ہوا، کیونکہ آپ کوئی ایسی چیز بیان نہیں فرما سکتے جو آپ کی ایسی سنت سے متصادم ہو جس میں کبھی ساری زندگی ایک ذرہ بھی فرق نہیں پڑا۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو اب آپ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات سے میں اب آپ کے سامنے بعض باتیں رکھوں گا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے پیش نظر اس مضمون کو اور کھولوں گا۔ حسن معاشرت، عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے بارے میں مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، فحشاء کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے۔ فحشاء کا مطلب ہے بے حیائی کی بات، جو دنیا میں کسی مذہب کا انسان بھی، کسی رنگ کا انسان بھی فطرت میں برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ اس کی عورت نے گھر میں ایک بے حیائی کا اڈا بنایا ہو۔ کون دنیا میں ایسا بے غیرت ہے جو یہ برداشت کرے گا؟ اور کس مذہب کا آدمی ہے جس کو یہ تعلیم ہے کہ تم اس کو برداشت کرتے چلے جاؤ؟ بس آپ نے وہ انتہائی جو صورتیں ہیں ان میں اشارہ فرما دیا کہ کس قسم کی وہ صورتیں ہیں۔ فحشاء کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے۔
ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں. اس جنگ میں توتکار بھی آ جاتی ہے ہر قسم کی. ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے، در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے. اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں. ایک دفعہ ایک دوست کی شکایت ہوئی کہ وہ اپنی بیوی سے سختی سے پیش آتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہمارے احباب کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور دوست کی بدمزاجی کی شکایت ہوئی تو آپ نے بہت دیر تک معاشرت نسواں پر گفتگو فرمائی اور آخر پر فرمایا اب یہ ہے وہ ایسا حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے متعلق اظہار کہ اس کے بعد کسی شخص کو حق ہی نہیں مل رہتا کہ بعض سخت الفاظ جو چھپے ہوئے ملتے ہیں ان کا غلط مفہوم نکال سکے. فرماتے ہیں میرا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کسا تھا اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگ بلند دل کے رنج سے ملی ہوئی ہے. یعنی آوازہ جو کسا اس کا جواز ایسا تھا کہ اس میں ذرا بھی درشتی مصنوعی درشتی لفظ یہ ہے نا، یہ درستگی مزاج کی نہیں پائی جاتی تھی، بلکہ دل کا ایک گہرا رنج تھا جو مجھے پہنچا تھا، جو اس میں شامل تھا، اس میں ملا ہوا تھا. اور بئیں ہماں کوئی دل آزار اور آگے پھر درشتی ہے اچھا کوئی دل آزار اور درست کلمہ منہ سے نہیں نکالا. بلند آواز سے ایک تبصرہ کیا ہے مگر کوئی سخت کلمہ ایسا نہیں نکالا جس کو انسان درست کلمہ کہہ سکے. اس کے باوجود میں ہمارا مطلب ہے ان سب باتوں کے باوجود بہت دیر تک استغفار کرتا رہا اور بڑے خشوع اور خضوع سے نفلیں پڑھی اور کچھ صدقہ بھی دیا کہ یہ درستی زوجہ پر کسی پنہانی معصیت الہی کا نتیجہ نہ ہو. اب بتائیں جس کا یہ کردار ہو اس کے الفاظ سے ایک بالکل برعکس نتیجہ نکالنا کس حد تک جائز ہے. اس چھوٹی سی بات کے اوپر نفلیں پڑھی، صدقے دیے، اور خطرہ کیا تھا کہیں کسی پنہانی معصیت الہی کا نتیجہ نہ ہو. کان آخر اللہ کی اطاعت پر جا کے ٹوٹی ہے اور ہر اپنے معاملے کو خدا کی اطاعت کے تابع رکھنے کا جو مضمون ہے یہ نکلتا ہے جو بہت ہی ایک حسین دلکش مضمون ہے. بس اصل بات تقویٰ پر ٹوٹتی ہے. اگر کوئی شخص اپنے معاملات کو تقویٰ کے ساتھ متعین کرے تو کوئی بھی بدزیبی کا داغ وہاں دکھائی نہیں دے گا. اور جہاں تک عورتوں سے معاملے کا تعلق ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر اس مضمون کو ہمیشہ کے لیے کمال تک پہنچا دیا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہی ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور تم میں سب سے اچھا اپنے اہل کے لیے میں ہوں. اور تقویٰ کا جہاں تک ذکر ہے فرمایا تقویٰ یہاں ہے میرے دل میں ہے. تو تقویٰ کے دستور سیکھنے ہوں تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے جائیں، اور اپنے معاشرے کا چارٹر لینا ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی معاشرے کا بہترین چارٹر ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں کے لیے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر وہ اپنے خامدوں کی اطاعت کریں گی تو خدا ان کو ہر ایک بلا سے بچاوے گا اور ان کی اولاد عمر والی ہوگی اور نیک بخت ہوگی. تو عورتوں کو اطاعت کے مضمون کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی عمدہ طریقہ اختیار فرمایا گیا، کیونکہ خامد سے ہو یا نہ ہو اولاد سے ضرور محبت کرتی ہے. تو فرمایا تمہاری اولاد کے حق میں یہ بہتر ہے کہ تم اپنے خامدوں کی اطاعت کرو. اور اطاعت معروف میں ہے،
اس لیے وہ عطایت کسی طبیعت پر ہرگز گراں نہیں گزرنی چاہیے، کیونکہ سارا زندگی کا نظام ایک کو مطاع اور ایک کو مطیع کرتا ہے، یعنی بعض کو مطاع بناتا ہے، بعض کو مطیع کرتا ہے، اور سوسائٹی اطاعت کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے غیر معمولی اصرار اطاعت پر ان معنوں میں کہ گویا اسلام نے صرف مرد کو ہی مطاع بنا دیا اور عورت کو مطیع کر دیا، یہ بالکل غلط اور بودھی بات ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ سارا نظام اسلام اس مرکزی سوشل اصول پر مبنی ہے کہ تم میں سے اگر سوسائٹی بنتی ہے کسی نوع کی بھی ہو، اس میں ایک کو بہرحال امیر ہونا ہوگا اور باقی کو ان کی اطاعت کرنی ہوگی، اور اطاعت ان قوانین کے دائرے میں ہوگی جو امارت کے لیے خدا تعالیٰ نے ہر جگہ مقرر فرما دیے ہیں۔ ہر شعبے کے دائرے ہیں اور ہر شعبے کی تفصیل قرآن کریم میں تفصیل سے موجود ہے۔ اس کے اندر رہتے ہوئے اطاعت کرنا کسی کی تذلیل نہیں ہے، اور اس سے وہاں اطاعت نہ کرنا فساد برپا کرنے پر منتج ہوگا، اس کے سوا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ بس جہاں اولاد کا فرمایا ان کی اولاد عمر والی ہوگی اور نیک بخت ہوگی، اس میں یہ پہلو جو ہے نا عمر والی، یہ سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ اطاعت کرنے والیوں کو خدا بلاؤں سے بچاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ایسے گھر مامون ہوتے ہیں جہاں بیوی اور خامند میں یہ اطاعت کا تعلق ہو، بیوی کی طرف سے عام حالات میں سرکشی کا کبھی کوئی رویہ اختیار نہ کیا جائے، وہ مامون گھر ہیں، ان کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اولاد اس سے نیک تربیت پاتی ہے، اس پہ بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ جو فرمایا اولاد عمر والی ہوگی، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ سکی۔ میں نے غور کیا تو مجھے صرف اتنی سمجھ آئی ہے کہ وہ اولاد جو پرسکون گھر کے ماحول میں پلتی ہے، اس کے اوپر نفسیاتی دباؤ ایسے نہیں ہوتے کہ جو اس اولاد کو کسی قسم کی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کر دے، اور یہ جو دباؤ ہیں یہ اور بھی کئی قسم کی جسمانی بیماریوں پر منتج ہو جایا کرتے ہیں۔ بس چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے فرمان کا ہر حصہ میں نے جہاں تک غور کر کے دیکھا ہے مقصد سے خالی نہیں ہوتا، ایک حصہ بھی مقصد سے خالی نہیں ہوتا۔ بس غالباً یہ لطیف اشارہ اس میں موجود ہے کہ ایسے گھر میں پلنے والی اولاد جہاں سکون ہو اور کوئی جھگڑے نہ ہوں، وہ نسبتاً زیادہ لمبی عمر پانے کی صلاحیت حاصل کرتی ہے، یعنی اس حد کے قریب تک پہنچ سکتی ہے جو اس کے لیے خدا تعالیٰ نے اجر مسمہ بنا رکھی ہے۔ فرمایا اس سے یہ مت سمجھو کہ پھر عورتیں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو بہت ذلیل اور حقیر قرار دیا جاوے۔ نہیں، ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو۔ بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں، وہ نیک کہاں؟ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو، نہ یہ کہ ہر ادنیٰ بات پر زد و کوب کرے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک غصہ سے بھرا ہوا انسان بیوی سے ادنیٰ سی بات پر ناراض ہو کر اس کو مارتا ہے، اور کسی نازک مقام پر چوٹ لگی ہے جس سے بسا اوقات فرماتے ہیں یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا کہ بیوی مر گئی ہے۔ اس لیے ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف۔ یہ جو بیوی کے مرنے کے واقعات ہیں مار کے نتیجے میں، یہ جہاں تک آج اس زمانے میں احمدی معاشرے کا تعلق ہے، میرے علم میں کوئی معین واقعہ آج تک ایسا نہیں آیا جس میں کسی خاوند کی ناجائز درستگی کے نتیجے میں بیوی مر گئی ہو۔ لیکن مغربی معاشرے میں
آج کل یہاں انگلستان میں بھی بکثرت ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جن میں ایک خاوند کی ناجائز سختی کے نتیجے میں اور مار پیٹ کے نتیجے میں آئے دن بیویاں مرتی ہیں، اور اس کے لیے کوئی قانونی پکڑ اس لیے نہیں ہوتی کہ پولیس افسران اس بات میں اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان ایسے واقعات کی شکایت ہی اول تو بڑی مشکل ہے، وہ ڈری سہمی ہوئی اولاد نے کہاں شکایت کرنی ہے، دوسرے پھر اس کو ثابت کرنا، اس کو آخر تک پہنچانا، یہ ایسے جھگڑے ہیں جن میں عام طور پر پولیس جن سے اجتناب ہی کرتی ہے۔ مگر جو زیادہ بھیانک شکلیں سامنے آتی ہیں جہاں مرد دوسری عورتوں معصوم بچیوں کو مار دیتے ہیں، ان کے مقدمے تو آپ آئے دن اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات جما دے کہ وہ کوئی ایسا کام جو دین کے خلاف ہو کبھی پسند نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی وہ ایسا جابر اور ستم شیار نہیں کہ اس کی کسی غلطی پر بھی چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ یہ توازن ہے جو ہمیں اپنے معاشرے میں قائم کرنا ہے۔ میں نے کہا وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے عورتوں سے نرمی والے، وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ دتھے کے دتھے ہی کہاں سے غائب ہے ہیں؟ جس میں وہ قواریر وغیرہ اور ایسے بہت سے الفاظ اور تفصیلی ہدایتیں تھا نا یہاں پڑا ہوا، وہ آیت گزر گئی ہے، وہ نہیں پڑھی گئی؟ اچھا، تو میں اس میں ہاں میں اس کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا کہ یہاں ہوگا وہ، تو یہاں سے نکلا نہیں۔ مگر میں زبانی صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا دستور تھا، آپ نے تمام عمر اپنی ازواج مطہرات سے اتنی بھی سختی نہیں کی کہ جیسے انگلی کی مار کہہ سکتے ہوں جسے، اور الفاظ میں بھی اور گفتگو میں بھی ہمیشہ ایسی حیرت انگیز متانت اور حلم کا اظہار فرمایا ہے کہ جس سے ہر قاری کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم تو ہیں، ظالم نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی نمایاں ایک کردار کا حصہ ہے۔ اپنی تکلیف کو خود دبایا، اس کا اظہار ایک ایسے رنگ میں کیا کہ جس سے دل پھٹتا ہے، لیکن بڑی ملائمت اور حکمت کے ساتھ ان باتوں کا اظہار فرمایا۔ وہ ساری روایات جو اکٹھی کی گئی تھی ایک جگہ، وہ غلطی سے ایک اور مسودے میں شامل ہو گئیں، کیونکہ وہ ویری کے الزامات کے جواب میں ان کو اکٹھا کیا گیا تھا، اور ویری کا ذکر کر کر کے میری طبیعت اکتا گئی تھی، اس لیے میں نے کہا دفع ہی کرو اس کو، چھوڑو اس شخص کو۔ اور ویری کے حوالے کے ساتھ اندر وہ دبا ہوا دتھا بھی ساتھ ایک طرف ہو گیا غلطی سے۔ تو بہرحال اب میں آپ کو زبانی بتا رہا ہوں، آپ نے یہ ذکر بارہا سنا ہے مجھ سے اور خود بھی پڑھا ہے احادیث میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ آج بھی ہمارے لیے ویسا ہی زندہ نمونہ ہے۔ کوئی استنباط اس آیت کا جو آپ کے رویے سے منافی ہو وہ ہمارے لیے ہرگز رہنما نہیں بن سکتا، کیونکہ سنت سے بڑھ کر کوئی رہنما نہیں ہے۔ اور بہترین سلوک جو مردوں کو اپنی عورتوں سے کرنا چاہیے وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں سے کیا۔ اس سے نیچے اور سطحیں ہوں گی جو جواز کے دائرے میں ہوں گی، اس کا میں انکار نہیں کرتا۔ یعنی ضروری نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح کا حوصلہ اور حلم اور غیر معمولی شفقت کا جذبہ ہر انسان کو میسر ہو۔ تو وہ لوگ جو طبیعت میں ویسی سختی رکھتے ہیں اور ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جو نسبتاً کم درجے کا معاشرہ ہے، کم درجے کا اخلاقی لحاظ سے، اور جہاں روز مرہ تو تکار گھروں میں چلتی، بچے گندی گالیاں دیتے، فساد برپا ہوتے ہیں، وہ تعلیمات جن کا میں نے ذکر کیا تھا وہ وہاں چسپاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کو اپنے اوپر چسپاں کرنے کے لیے اپنے درجے کو نہ گراؤ۔ تم بہترین امت ہو
اور بہترین نبی کی پیروی کے لیے قائم کی گئی ہو، اس لیے اس امت کو اپنے اعلیٰ تقاضوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور معاشرہ ایسا ہونا چاہیے جس میں کبھی مرد اور عورت کے درمیان سخت کلامی بھی نہ ہو جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اگر ہو جائے تو پھر وہ استغفار کرو جو مسیح موعود نے کر کے دکھائی، اور نصیحت کی زبان وہ اختیار کرو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی، اور نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں جو قریب کے زمانے میں ہم نے دیکھی یا سنی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بھی ایسا واقعہ ملتا ہے جس میں کسی آقا نے یا اس کامل غلام نے عورت پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ تو پھر یہ لائسنس لینا اس تفسیر میں پڑھ کر یہ اجازت حاصل کر لینا اپنے لیے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ نفس کی کجی ہے، اس کے سوا اس کا کوئی محرک نہیں ہو سکتا۔ بس اپنے نفسوں کو ٹھیک کرو اور تقویٰ کا اختیار کرو تو معاشرہ بہترین ہو جائے گا۔ اس ضمن میں میں ایک اور مزید بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ضرورتیں ہیں، فلاں بیماری وہاں تک پہنچ جائے تو یہ ہو، بیماری وہاں تک پہنچ جائے تو یہ ہو، یہ ضرورتیں ایک منطقی تقاضے کے طور پر ضرور زیر بحث آتی ہیں، لیکن یہ ایسی صورت ہے کہ اگر بیمار کو یہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، یہ کیا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کس مقام پر جا کے آکسیجن لگنی چاہیے، کہاں ان کو ٹیکے ہونے چاہیے، کہاں آپریشن ہونا چاہیے، یہ ساری بحثیں طب میں ملتی ہیں جسمانی اصلاح کے تعلق میں۔ تو کوئی مذہب مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک معاشرے کی انتہائی صورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسی تعلیم نہ دے جو انتہائی صورتوں پر بھی چسپاں ہوتی ہو۔ تو انتہائی صورتوں کو روزمرہ کی عام صورتیں قرار دینا یہ ظلم ہے۔ روزمرہ کی عام صورتیں اس سے بالکل مختلف ہیں۔ بس ہم نے جو بھی معاشرہ دیکھا ہے اس میں ایک بات قطعیت سے ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی معاشرہ دراصل ایک دوسرے پر نگاہ رکھنے کی تعلیم دینے والا معاشرہ ہے۔ مرد جس قسم کے مرد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمونے سے پیش فرمائے ہیں، وہ عورت کے مزاج پر خیال نظر رکھتا ہے، اس کے آرام پر نظر رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جس حد تک ممکن ہو عورت کو مانگنے کی یا آواز کے ذریعے اپنے مطلب کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہی پیش آئے، اور روزمرہ کے کاموں میں گھر میں عورتوں کی مدد کرنا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک ثابت ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داریاں، کل عالم کی ذمہ داریاں، ہر زمانے کی ذمہ داریاں، اور گھر کے کاموں میں عورتوں کی روزمرہ کے کاموں میں مدد کرنا اور اپنے آپ اپنی ضرورتوں میں جہاں تک ممکن ہو ان سے مدد نہ لینا، یہ ہے بہترین اسلامی معاشرہ۔ اگر یہ ہو تو عورتیں خود ایسے مردوں پر جان چھڑکتی ہیں، اور کبھی یہ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ کون حاکم ہے اور کون محکوم ہے۔ اس وقت تو مزاج پر نظر رہتی ہیں، اور ہر دونوں میں سے مرد ہو یا عورت ہو جب وہ اعلیٰ خلق کے ساتھ ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں تو ہر دونوں میں سے چاہتا ہے کہ میں اس کی مرضی کروں اور اپنی مرضی نہ کروں، اور دوسرا چاہتا ہے کہ میں اس کی مرضی کروں۔ ایسے مواقع تو واقعتاً پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی چیز فیصلہ کرنا چاہیے، کرنا ہے کہ وہ کرنا ہے، تو مرد کہتا ہے جو تمہاری مرضی، اور کہتے نہیں جو تمہاری مرضی، اور بحثیں یہ چلتی ہیں کہ کس کی مرضی استعمال ہوگی، اور ہر اپنی مرضی کے خلاف ووٹ دے رہا ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں میں تمہاری مرضی کے پیچھے چلوں گا۔ یہ وہ بہترین محبت کا معاشرہ ہے جو اسلام پیدا کرتا ہے۔ اسے نیچے کی جو باتیں ہیں وہ نچلے درجے کی مجبوریاں ہیں، اور ایسے انسان ملتے ہیں جہاں معاشرے بہت گندے ہو چکے ہیں اور بڑی سخت کلامیاں ہو چکی ہیں، وہ جانوروں کے درجے کے قریب پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کی نقل مارنے کے لیے یہاں سے حوالے کو ڈھونڈے فقہ ویسے، یہ تو بڑا ظلم ہوگا۔ اب جہاں تک ویری صاحب کا تعلق ہے،
انہوں نے جو ساری لمبی تفصیلی باتیں اٹھائی ہیں وہ تو میں نہیں چھیڑتا، لیکن ایک فکرہ ان کا خاص طور پر بیان کے قابل ہے تاکہ اس کا جواب اچھی طرح ٹھوس جواب دیا جا سکے۔ The difference between the home life of the Christians and that of Muslim cannot be more clearly indicated than the comparison of this verse with Genesis 24 and Ephesians ہاں جو بھی ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے سب، ورس 28 اور پھر آگے ایک حوالہ ہے ورس 7 کا۔ ایک کمپریہنسو کامنٹری میں وہ یہ دیتا ہے، کہتا ہے اسلامی اخلاق جو معاشرے میں ہونے چاہیے اور میاں بیوی کی جیسے تعلقات ہونے چاہیے، اس ورس سے زیادہ کوئی اور ورس اتنا بھیانک نقشہ نہیں کھینچ سکتی۔ جس ورس میں یہ تعلیم ہے کہ پہلے نصیحتیں کرو، برداشت کرو، پھر الگ ہو جاؤ، خود بھی سزا پاؤ، پھر مارو تو ایسا مارو کہ کوئی نشان نہ پڑے، اور اس موقع پر آ کر ناراضگی کے اظہار کے لیے ایک مسواک کی مار بھی ایک بڑی مار سمجھی گئی ہے۔ کہتا ہے یہ ایسا مکروہ معاشرہ جو اسلام نے پیش کیا ہے، یہ اس کے مقابل پر جو عیسائی معاشرہ ہے وہ فلاں فلاں حوالوں میں ملتا ہے، جو بہترین اور ایک مثالی اعلیٰ درجے کا اخلاقی معاشرہ ہے۔ اب جو بائبل سے مختلف حوالے نکالے ہیں میں نے، وہ یہ بتانے کے لیے آپ کو کہ کس حد تک، ہاں یہ پہلے 3 جو روایتیں ہیں نا ان کی وہ میں پڑھ کے سنا دوں وہ کون سی ہیں۔ پہلا جینیسس کا حوالہ ہے باب 2 آیت 24، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ یہ اعلیٰ درجے کی اخلاقی تعلیم ہے جس کا وہ خود فخر سے حوالہ دیتا ہے۔ ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا ہے وہ چھوڑ دے گا ان کو اور بیوی سے ملا رہے گا۔ یہ معاشرہ واقعی ہم یہاں دیکھتے ہیں 100%، اگر 100% نہیں تو اتنا کثرت سے کہ گویا 100% ہے۔ شادیاں ہوئیں، ماں باپ کی ایسی تیسی ان کو اولڈ ہوم میں پھینکا اور میاں بیوی دونوں نکل گئے عیش و عشرت کے لیے۔ یہ کہتا ہے دیکھو قابل فخر معاشرہ۔ دوسرا ہے، یہ ایک اچھی تعلیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہے ایفیسینز، افسیون اردو میں اس کو کہتے ہیں۔ اس میں ہے اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے۔ یہ اپنے بدن کی طرح محبت رکھیں، اس سے زیادہ ایک خوبصورت اظہار قرآن کریم میں موجود ہے جو اس کی متعصب آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کہ انتم لباس لہن وہن لباس لکم، تم تو عورتوں کا لباس ہو، یعنی عورتوں کا لباس جس طرح اس کے بدن کے قریب رہتا ہے اس طرح قریب رہو، اور جس طرح لباس حفاظت کرتا ہے اس طرح حفاظت کرو، جس طرح لباس داغ ڈھانپ دیتا ہے اس طرح داغ ڈھانپو، اور اگر لباس ایسا بھی اختیار کیا جائے جو کچھ ظاہر کرتا ہے تو وہ حسن ظاہر کرتا ہے، داغ کو ظاہر نہیں کرتا۔ تو جہاں اچھا حسن ظاہر کرنے کا معاملہ ہو ایسا لباس بنو کہ اچھا حسن ظاہر ہو اور عیوب اور داغ سب چھپ جائیں۔ یہ بائبل کی یہ جو تعلیم ہے یہ درست بہت اچھی ہے، بائبل کی یہ نئے عہد نامہ کی، لیکن قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اس میں بہت گہرے اور تفصیلی مسائل ہمارے سامنے کھول دیے گئے۔ پھر پطرس کی یہ تعلیم باب 3 آیت 7 میں ہے، اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ بڑی اچھی تعلیم ہے،
مگر نازک ظرف کی جو مثال حدیث میں ملتی ہے اس کو کوئی نسبت نہیں. نازک ظرف کو کہ مضمون کو آپ نے اس لطافت تک پہنچا دیا. ایک موقع پر ایک خودی خان نے، جس پہ عورتیں بھی سوار تھیں، تیزی سے اونٹ کو دوڑایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القواریرا قواریرا، یہ کیا کر رہے ہو؟ شیشے سوار ہیں، نازک چیزیں ہیں. تو یہ آپ کا روزمرہ کا دستور تھا. تو جہاں تک قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے، اس میں سے ان کے مقابلے پر میں آپ کو بتا رہا ہوں دو چھوٹی چھوٹی باتیں جو انہوں نے پیش کی ہیں. ان کے مقابلے پر زیادہ بہتر اور مضبوط تعلیم قرآن کریم میں موجود ہے، اور احادیث سے اس تعلیم کی تقویت ہوتی، وہ پر روشنی پڑتی ہے. اب سن لیجئے اصل تعلیم بائبل کی. دیکھنا تو چاہیے کہ وہ کیا کیا باتیں دلکش تعلیم کی ہم سے چھپی ہوئی ہیں جو ویری کے سامنے آ گئی ہیں. بائبل اور عورت. آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ جو عورت تو میرے ساتھ کر بیٹھا ہے وہ کیسی خطرناک چیز ہے. اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا. تو چڑی غلیلے کی کہانی کی طرح کہ اس نے کیا تو یہ ہوا، پھر آگے جا کے اس سے پوچھا تم نے کیوں کہا. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ پوچھتا پھرتا ہے کہ اچھا تو بتا تو نے کیوں کیا. تب عورت کا جواب سن کر خداوند نے سانپ سے کہا. وہی کہانی بالکل. اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملوم ٹھہرا. تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا. یعنی گویا جب حوا نے سانپ کی بات مانی اس دن کے بعد سانپ نے پیٹ پر چلنا شروع کیا، اور اس دن کے بعد اس نے خاک چاٹنی شروع کی ہے. اس سے پہلے سیدھا دم کے اوپر کھڑا ہو کے چلا کرتا تھا. بائبل دیکھتے ہی نہیں لوگ کہ کیا کیا لکھا ہوا عجیب و غریب. ہم بائبل کی تشریح کریں تو خدائی معلوم ہوگی، کیونکہ ہم حسن کی تلاش میں ہر قسم کے الفاظ کے اچھے معنی ڈھونڈتے پھرتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوگا جس کا یہ مطلب نکال لیا گیا. ان کی تشریح ہو اپنی بائبل کی تو یہ بھیانک چیزیں سامنے آتی ہیں. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. اب وہ ساری عداوت جو سانپ کو ہے وہ عورت کی وجہ سے اصل میں. مرد کا بھی کوئی مردوں کو کاٹنے کا کوئی شوق نہیں ہے اس کو. اصل میں وہ عورت سے نفرت کا خدا تعالیٰ نے ڈال دی ہے اس کے دل میں انتقام کے طور پر. تو جب وہ مردوں کو کاٹتا ہے تو اس لیے کہ عورت کے بچے ہیں. یہ تعلیم ہے. وہ تیرے سر کو کچلے گا، یعنی اب عورت کا بچہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. پھر اس نے عورت سے کہا کہ اب تجھے بھی سزا ملنی چاہیے، تو اس بدبخت کی بات کیوں مان گئی؟ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا. تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. جس حکومت کے خلاف احتجاج ہے آخر وہی بات پہنچی. آغاز ہی سے جو تعلیم دی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے، اول تو یہ کہ عورت اس سے پہلے درد سے بچے نہیں جنا کرتی تھی. وہ 7-6 ہزار سال پہلے سے ہی یہ درد دے شروع ہوئی ہے. اور دوسرا یہ تو خیر ایک ضمنی اصل بات یہ ہے کہ سزا یہ ہے کہ درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیرا شوہر تجھ پر حکومت کرے گا. یہ سزا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس موروثی لعنت سے دنیا کو نجات دلانے آئے عیسائیت کے مطابق، اور انہوں نے نجات دلا دی.
اس لیے ان اقتباسات کو وہ اپنے گلے سے اس طرح اتار دیتے ہیں کہ یہ تو عہد نامہ قدیم کی باتیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو منجی ہیں، انہوں نے ان سب مصیبتوں سے ہمیں نجات بخشی۔ اگر نجات بخشی، واقعتاً بخشی، تو کیا سانپ نے انسانوں کو کاٹنا چھوڑ دیا؟ کیا عورت نے درد ذیل سے بچے جننے بند کر دیے؟ اور کیا اب عورت مرد پر حکومت کرتی ہے؟ اتنی بات میں مان لیتا ہوں آخری، اس سے زیادہ نہیں مانی جاتی۔ اب تعلیم سن لیں، عورت کے متعلق تعلیم بائبل کی۔ بیٹوں کی موجودگی میں بیٹیاں محروم الارث ہیں۔ اگر بیٹے ہوں تو بیٹیوں کو کوئی ورثہ نہیں ملے گا۔ یہ عالی شان تعلیم ہے عورت کے مطابق بائبل کی، جس پر وہ بیری سب بغلے بجا رہے ہیں۔ بیوی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی چھٹی ہو گئی۔ ماں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ ابھی اسی صورت میں آپ نے جو وراثت کی تعلیم دیکھی ہے، دیکھیں کتنی خوبصورت اور دلکش۔ ہر ایک کا ایک حصہ مقرر، بلکہ اقربا جو خونی رشتہ دار نہیں بھی ہیں بیوی کے علاوہ بھی، ان کے بھی حصے مقرر فرما دیے ہیں۔ تو یہ بائبل کی عورت کے مقام کے متعلق تعلیم یاد رکھیں۔ بیٹیوں کو ورثہ نہیں ملے گا، بیوی کو ورثہ نہیں ملے گا، ماں کو ورثہ نہیں ملے گا۔ اب قرآن کریم نے جو عورت کے خاص دنوں کی تعلیم متعلق تعلیم دی ہے، اس کو آپ لوگ جانتے ہیں، روزمرہ میں ہر مسلمان کو اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ قرآن کریم نے قل ہو اذن فرمایا ہے کہ وہ حیض کوئی ناپاکی نہیں ہے، یہ اذى ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں سے اس صورت میں خلا ملا جسمانی طور پر ہرگز کسی گناہ پر منتج نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں، اور کسی ادنا سے پہلو سے بھی مرد کو ناپاک نہیں کرتا، کیونکہ یہ ناپاکی نہیں ہے۔ اب بائبل کی تعلیم احبار لیویٹیکس جس کو کہتے ہیں، باب 15 آیات 19 سے 24 میں یہ ہے: اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیض کا خون آئے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی، اور جو کوئی اسے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ جس طرح یہ کوڑیوں کے متعلق ہوتا تھا نا، گھنٹی بجے لگی بیٹھتے تھے، اس پر عورت کو حیض آ جائے تو گھر میں ایک کوڑی آ گیا، اور آگے اس کی تعلیم دیکھیں کتنی خطرناک ہے۔ مرد اگر چھو گیا تو شام تک ناپاک رہے گا، اور جس چیز پر وہ اپنی ناپاکی کی حالت میں سوئے وہ چیز ناپاک ہوگی، اور جس چیز پر بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ چھوت چھات میں بھی کہیں اتنی خوفناک تعلیم آپ کو نہیں ملے گی جتنا ایک روزمرہ کی عام زندگی میں جو خدا تعالیٰ نے عورت کو ایک فرض منصبی ادا کرنے کی خاطر عطا فرمائی ہے۔ عورت کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ بچے جنے، اور بچے جنے کی مشینری کا اس حیض کے نظام سے تعلق ہے۔ تو پھر کہتے ہیں، یعنی بابار میں ہے، اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اس کے باوجود بستر جس پہ عورت لیٹی ہوئی ہے وہ ہاتھ سے لگ گیا اس کا، تو کیا یہ کام کرنے پڑیں گے سارے۔ اور جو کوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے، اور اگر اس کا خون اس کی بستر پر یا کسی چیز پر وہ بیٹھی ہو اس پر لگا ہوا ہو اور اس وقت کوئی اس چیز کو چھوئے تو وہ شام تک ناپاک رہے۔ ہر ایک بستر جس پر وہ سوئے گا ناپاک ہوگا۔ اگر کوئی ایسا مرد جو یہ کام کرے، جس بستر پہ بھی وہ سوئے گا وہ ناپاک ہو جائے گا۔ پولوس رسول کا پہلا خط کورنتھینز باب 14 آیات 34-35 میں یہ ہے: کلیسیا کے متعلق عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں، بلکہ تابع رہیں جیسا توراۃ میں بھی لکھا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں تورات کی یہ تعلیم منسوخ ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ کرنتھیون میں پولوس رسول، جس نے دراصل
بائبل عہد نامہ قدیم کی منسوخی کے اعلان کیے ہیں، وہ حوالہ دے رہا ہے اس بائبل کا، کہتا ہے وہاں بھی تھا، یہاں بھی یہی ہے۔ اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ حزقیل باب 9 آیات 5 تا 6۔ اور اس نے میرے سنتے ہوئے دوسروں سے فرمایا، اس کے پیچھے پیچھے شہر میں سے گزرو اور مارو، تمہاری آنکھیں رعایت نہ کریں اور تم رحم نہ کرو، تم بوڑھوں اور جوانوں اور لڑکیوں اور ننھے بچوں اور عورتوں کو بالکل مار ڈالو۔ یعنی جنگ کے دوران جب تم فاتح کے طور پر داخل ہوتے ہو کسی ملک شہر میں، تو اسلامی تعلیم کے مقابلے پر یہ وہ تعلیم ہے جس کے بعض مظہر ہم نے ابھی پچھلے چند سالوں میں فلسطین میں دیکھے بھی ہیں۔ اس میں ان کی جو دینی تعلیم ہے وہ دراصل کار فرما ہے اس میں، اس کے اثر سے یہ فلسطینی مسلمانوں کے کیمپوں میں چھوٹے بڑے عورتیں بچے بے انتہا ظالمانہ طور پر ذبح کیے گئے ہیں یا بیونٹس کی بھینٹ چڑھائے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے سنتے میں اس نے خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا، دوسروں سے فرمایا، اس کے پیچھے پیچھے خدا تعالیٰ کا حکم یہ ایک نبی دوسرے کو بیان کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے شہر میں سے گزرو اور مارو، تمہاری آنکھیں رعایت نہ کریں اور تم رحم نہ کرو، تم بوڑھوں اور جوانوں اور لڑکیوں اور ننھے بچوں اور عورتوں کو بالکل مار ڈالو۔ یعنی اگر کوئی سانس رہ گیا باقی تو دیکھو، مارو خوب اچھی طرح۔ جو تصویریں میں نے دیکھی ہیں فلسطین والے واقعہ کی، اس میں بین ہی اس پر عمل ہو رہا تھا۔ کسی کے متعلق کہ ذرا بھی شبہ ہوا کہ اس میں کوئی سانس کی نمک ہے تو دوبارہ آ کر اس کو بیونٹ سے مارا گیا یا کچلا گیا یا دوبارہ گولیوں کی بچھاڑ کی گئی۔ پولس رسول ہی کا ایک خط ہے، اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی۔ اور وہ سجدہ کرنے والی بات پر جو اعتراض ہے وہ کہاں چلا گیا بتاؤ؟ وہاں تو یہ فرمایا اگر میں نے کہنا ہوتا تو یہ کہتا، لیکن یہاں ہو چکا ہے، کہا گیا ہے اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسا کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ بلوس رسول کے اور بھی حوالے ہیں، میں ابھی تعلیمات چونکہ اور زیادہ ہیں میں پھر آگے جاتا ہوں۔ اب جو زینت کا تصور اسلام میں ہے کہ بے حیائی کے طور پر سجاوٹ نہ کریں، تبرج الجاہلیت جاہد ٹھیک نہیں، یہ ٹیموتھی پولس کے خط میں اس سے ملتی جلتی تعلیم موجود ہے۔ ٹیموتھی میں باب 2 آیات 9 تا 12 ہے یہ۔ جہاں تک آدم کی پاکیزگی کا تعلق ہے اور عورت کے گناہ کا تعلق ہے، یہ پولس بھی اسی پر اصرار کرتا ہے، جبکہ بائبل نے حوا کو مجرم نہیں گردانا بلکہ آدم سے غلطی ہوئی ہے اور حوا نے اس کی مطابقت میں غلطی کی ہے۔ اب کتنا زمین آسمان کا فرق ہے جو رجحانات کو بدل دیتا ہے۔ ان کی ساری انسان کی پیدائش کی کہانی حوا کے جرائم سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ آدم نے غلطی کی، آدم ہی کو ہم نے اول طور پر حکم دیا تھا، حوا اس میں شامل ہوئی اور اس لیے سزا کے لائق ٹھہری، مگر اصل جو جرم ہے وہ آدم سے سزا ہوا ہے۔ تو سارا رجحانی تعلیم کا بالکل بدل جاتا ہے۔ پولس کہتا ہے آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت نے فریب کھایا اور گناہ میں پڑ گئی، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی۔ یہ اپنی طرف سے نیا حکم بنا دیے جو کہیں اور مسیح وغیرہ کے حوالوں میں کہیں نہیں ملتا، کہ اولاد ہونے سے نجات پائے گی۔
کس چیز سے نجات پائے گی؟ سزا تو جاری ہے، اگلے بچے کی دفعہ پھر وہی مصیبت، پھر اگلے بچے کی دفعہ وہی مصیبت. تو یہ ایک خیالی بات ہے اولاد ہونے سے نجات پائے گی، جو نجات ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتی. اب یہ سر کے متعلق دلچسپ متضاد تعلیمات ہیں. کہتے ہیں مرد اگر سر ڈھانکے تو گناہ ہے. یہ جو بنیادی فرق ہے نا ہمارے ہاں اور مغربی معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سر ڈھانپ کر کسی بڑے آدمی کے سامنے جائیں تو یہ گستاخی ہے. سر ڈھانپ کر نہ سر ڈھانپے بغیر جائیں، ننگے سر جائیں تو گستاخی ہے. اس لیے سر ڈھانپ کر جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دربار سب سے اونچا دربار ہے. اس لیے مسجد میں نماز کے وقت سر ڈھانپ کر پیش ہونا چاہیے. یہ جو یہاں معاشرہ ہے یہ بھی دراصل ایک مذہبی تعلیم ہی کی وجہ سے ہے. وہاں اس مضمون کو برعکس صورت میں پیش کیا گیا، اور پولوس ہے اس کا موجب. وہ کہتا ہے کہ مرد کے لیے سر ڈھانکنا بے عزتی ہے، یہ گستاخی ہے، کیونکہ مرد کا سر مسیح ہے، اور گویا وہ اس کا اپنا سر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر وہ سر ڈھانپے گا تو مسیح سے گویا بڑا بن کے خود سر بن جائے گا. اس قسم کی کوئی دلیل ہے جو اتنی اوٹ پٹانگ ہے کہ اس کا سمجھنا بڑا مشکل ہے. الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ یہ ہیں: تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو، اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دیں تم اس طرح ان کو برقرار رکھتے ہو. بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے. یہ ہے جو چکر چلا ہوا ہے، جو ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے. جو مرد سر ڈھکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے. دیکھ لیا؟ اور جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سر مڑی کے برابر ہے. اور اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے. یعنی سر کا ڈھانپنا عورت کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر وہ سر نہ ڈھانپنا چاہے تو پھر ٹنٹ کروا لے. بال کٹوائے سے مراد یہ ہے کہ صفایا کرے، اس طرح پھروا لے سر کے اوپر. غالباً ننس کے اسی وجہ سے انہوں نے اس طرح پھیرے ہیں. البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے، کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے. تو وہ لفظ جو ہے کہ اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا، اس پر تو بہت یہ شور مچاتے ہیں. مگر جہاں حکم موجود ہے بلکہ واقعتاً مرد کو خدا اور خدا کا جلال قرار دیا گیا ہے، اس پر یہ نظر نہیں ڈالتے. پھر لکھا ہے کرنتھین میں، اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی ہے. بس فرشتوں کے سبب سے عورتوں کو، فرشتے نہیں نوشتے ہوگا میرے خیال میں، فرشتوں کے سبب کا کیا تعلق ہوا؟ نوشتوں کا ہوگا. نوشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے. یہ ہے اصل بات. جب اسلام تعلیم دیتا ہے تو حیا کی وجہ سے دیتا ہے، اور سر کو خوبصورتی قرار دیتا ہے. اور بال ایک ایسی زینت ہیں جن کا اگر کھلا اشتہار دیا جائے، کھلم کھلا پھیرایا جائے تو لازماً مردوں میں اس کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اور ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہے جو سر کے بالوں کا ہے، جس کو سنبھال کر باہر نکلنے کا حکم دیا گیا ہے. تو زینت کی تعریف ہے، اس وجہ سے اسے ڈھانپنے پر تاکید ہے. مگر بائبل میں اس کی وجہ بالکل مختلف بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں عورت سر کو اس لیے ڈھانکے کہ وہ اس کی غلامی کا نشان ہے، وہ محکوم ہے، اس لیے وہ سر کو ڈھانپ کے پھرے گی.
باقی بچوں کی تعلیمی تو بے تعلق باتیں ہیں. اب جہاں تک سزاؤں کا تعلق ہے وہ بھی گزر چکا ہے مضمون کہ اگر کوئی بدکرداری کا مرتکب ہو تو مرد اور عورتوں دونوں کو برابر ایک ہی طرح کی سزا دی گئی ہے، ایک ہی طرح کے حقوق دیے گئے ہیں. اگر مرد خود الزام لگانے والا ہو بیوی پر تو محض اس کے الزام کی وجہ سے خواہ وہ 4 قسمیں بھی کھا جائے عورت کو سزا نہیں دی جائے گی اگر وہ جواباً 4 قسمیں کھا جائے کہ جھوٹ بولتا ہے. اتنا کامل انصاف کا مضمون ہے کہ اس سے بہتر بنایا جا ہی نہیں سکتا. عورت کو حق ہے مرد پر الزام لگائے مگر پھر 4 قسمیں کھا کر اس الزام کو ثابت کرنے کی کوشش کرے. اگر مرد جواباً 4 قسمیں کھا جائے کہ جھوٹ بولتی ہے تو سزا اس سے ثابت ہو جائے گی اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا، جس طرح چاہے وہ فیصلہ فرمائے. یہ تعلیم ہے بنیادی. اب اس کے بعد جو گناہوں کے تعلق میں یہودی اور عیسائی تعلیمات ہیں وہ ان کے نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے ایسی حرکت کرے تو دونوں مار ڈالے جائیں، یعنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور عورت بھی. اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا آدمی اس سے یہ حرکت کرے تو ان دونوں کو شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں. لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی وغیرہ وغیرہ. یہ تو وہ تعلیم ہے جہاں دونوں جگہ برابری کا سلوک ہے. آگے جا کے جو فرق پڑتے ہیں وہ آگے ظاہر ہوں گے. لیکن جس تعلیم کی سختی پر یہ واویلا کرتے ہیں اس سے اسلام کی تعلیم پر اس سے بہت زیادہ سخت تعلیم بائبل میں ہے. یعنی ہر صورت میں اس جرم میں وہ سنسار کر کے مار دیے جائیں، شہر کے باہر لٹکا دیے جائیں اور کہیں بھی کوئی نرمی کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. اور وہ جو نظام ہے جس نظام کے تابع کسی کی معصومیت یا اس کا جرم جانچا جائے گا وہ بڑا بھیانک ہے، جس کا میں ذکر آگے کروں گا. یہودا کے متعلق لکھا ہے کہ 3 مہینے کے بعد یہودا کو یہ خبر ملی کہ تیری بہو تمر نے یہ ناپاک حرکت کی ہے اور اسے چھنالے کا حمل بھی ہے. چھنالا کیا ہوتا ہے؟ امام صاحب آپ کے علم میں کبھی آیا چھنالے کا حمل؟ تو یہودا نے کہا اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے، یعنی اسے زندہ جلا دیا جائے. باقی جان سے مار دینے کی تعلیمات اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے جو انصاف کا تصور ملتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جہاں تک گناہ گاری کا تعلق ہے اس کے متعلق میں نے بیان کیا کہ ایسی سختی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی نرمی کی گنجائش نہیں. پتھراؤ کے ذریعے یا پھانسی دے کر یا آگ لگا کر آگ میں جلا کر ان سب کو مارنے کا حکم ہے. لیکن جو عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی تعلیم اپنے انتہا کو پہنچا دی گئی ہے اور یورپ میں اس کے بڑے بھیانک دور ملتے ہیں جہاں اس پر بڑی سختی سے عمل کیا گیا، وہ جادو کے خلاف تعلیمات ہیں جن کے متعلق اسلام نے کوئی بھی سزا کسی عورت یا مرد کے لیے مقرر نہیں فرمائی. Put to death any woman who practices magic. Exodus 22:18. کہ ہر عورت کو جو جادو کے مرتکب ہو اس کو موت کے گھاٹ اتار دو. اب کس طرح پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے؟
اب ایک نہایت ہی بیہودہ سا حوالہ ہے جس کے الفاظ بیہودہ ان معنوں میں کہ الفاظ ایسے ہیں جو ان مجالس میں بیان نہیں کیے جا سکتے، مگر قصہ یہ ہے کہ اگر ایک مرد کی دوسرے مرد سے لڑائی ہو رہی ہو، ایک بیوی ایک مرد کی آ جائے اور وہ دوسرے مرد کے اوپر ہاتھ ڈال بیٹھے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے، اور اسے کوئی جنسی نقصان پہنچے، تو قطع نظر اس کے کہ اس کا قصور کیا تھا، وہ عورت ظالم تھی یا جائز طریق پر اپنے خاوند کو ہلاکت سے بچانے کے لیے مدد کر رہی تھی، قانون یہ ہے اس کا ہاتھ لازماً کاٹ ڈالا جائے گا اور اس پر ترس نہ کرنا۔ تو چوری کے ہاتھ کاٹنے پر تو بڑا شور بچاتے ہیں، لیکن جھگڑے میں جب اتفاقی طور پر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس عورت کا ہاتھ ضرور کاٹنے تمہیں۔ یہ تو سارے وہ کٹے ہوئے نکالے نہیں ہوئے، دیکھیں میں نشان ڈالے میں کاٹے سارے، آپ نے ڈالے یا میں نے نکالے نہیں۔ یہ سارے کٹے ہوئے ہیں۔ ایڈلٹری کے متعلق یہ تعلیم جو عورت کو زیادہ ذمہ دار قرار دیا گیا ہے یہ سننے والی ہے۔ Such is the law for cases of jealousy where a woman owing obedience to her husband goes astray۔ اگر عورت کے متعلق یہ خیال ہو کہ وہ بے راہ رو ہو گئی ہے، اور where a fit of jealousy comes over a man which causes him to suspect his wife، ایسی صورتوں میں no guilt will attach to the husband but the woman shall bear the penalty of her guilt۔ یعنی جہاں کوئی ثبوت نہیں، کوئی قضائی معاملہ بنایا نہیں گیا، کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوا، گھر میں خامن اس وہم میں کہ عورت بدکار ہے، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی شہادت کے کوئی زیادتی، کوئی ظالمانہ حرکت کر بیٹھے تو اس کی ذمہ دار عورت ہوگی، مرد پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی، جو چاہے کر بیٹھے۔ اس کو بائبل کی تعلیم حفاظت دے رہی ہے اور کامل اختیار دیتی ہے کہ اپنی عورت کو عدالتی کارروائی کے بغیر ہی گھر میں چاہو تو مار دو، ہلاک کر دو، جو چاہو سلوک کرو، کیونکہ تمہیں سسپیشن کا حق ہے اور عورت کو نہیں ہے۔ ہاں جہاں یہ معاملہ عدالت تک پہنچے اور خامند کو شبہ ہو یا بیوی کو شبہ ہو، زیادہ تر خامند کی شبہ کی بات ہو رہی ہے، بیوی کو تو شبہ کا حق بھی غالباً نہیں ہے۔ خامند کو اگر شبہ ہو اور عدالت تک بات پہنچے تو عدالت کیسے فیصلے کرے گی، یہ طریقہ کار بڑا دلچسپ ہے۔ کاہن کے پاس اس کو لے جایا جائے گا، مرد اپنی بیوی کو لے کے کاہن کے پاس جائے گا، کاہن کہے گا اس عورت کو لعنت کی قسم کھلا کر اس سے کہے گا خداوند تجھے تیری قوم میں تیری ران کو سڑا کر اور تیرے پیٹ کو پھلا کر لعنت اور پھٹکار کا نشانہ بنائے۔ یہ کاہن کے الفاظ ہیں، تیری ران کو سڑا کر اور تیرے پیٹ کو پھلا کر لعنت اور پھٹکار کا نشانہ بنائے، اور یہ پانی جو لعنت لاتا ہے تیری انتڑیوں میں جا کر تیرے پیٹ کو پھلائے اور تیری ران کو سڑائے۔ اور جب وہ عورت سے کہے تو عورت کہے آمین آمین۔ یہ بائبل کی تعلیم ہے کہ آمین آمین، اس کے سوا بیچاری کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔
پھر کہاں ان لعنتوں کو کسی کتاب میں لکھ کر ان کو اسی کڑوے پانی میں دھو ڈالے اور وہ کڑوا پانی جو لعنت کو لاتا ہے اس عورت کو پلائے اور وہ پانی جو لعنت کو لاتا ہے اس عورت کے پیٹ میں جا کر کڑوا ہو جائے گا، اور کاہن اس عورت کے ہاتھ سے غیرت کی نظر کی قربانی کو لے کر خداوند کے حضور اس کو ہلائے اور اسے مذبح کے پاس لائے۔ یہ جب ہو جائے پھر کاہن اس نظر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کے طور پر ایک مٹھی لے کر اسے مذبح پر جلائے، اور اس کے وہ پانی اس عورت کو پلائے۔ اس سارے قصے جب ہو چکے ہوں گے پھر جو پانی بچتا ہے وہ عورت کو پلائے، اور جب وہ اسے وہ پانی پلا چکے گا تو ایسا ہوگا کہ اگر وہ ناپاک ہوئی اور اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی تو وہ پانی جو لعنت کو لاتا ہے اس کے پیٹ میں جا کر کڑوا ہو جائے گا۔ کیسا اعلیٰ طریقہ ایجاد ہوا ہے معلوم کرنے کا، اور اس کا پیٹ پھول جائے گا اور اس کی ران سڑ جائے گی۔ پھر اگر جب تم دیکھو کہ ادھر پانی پیا اس نے جو اس قسم کا گندا پانی ہے اس سے ہر آدمی کا پیٹ پھول گیا عورت کو آپ کو بنایا ہوا ہے، یا معمولی سی پانی میں کنٹیمنیشن ہو جائے تو لوگوں کے پیٹ پھول جاتے ہیں، اس کا پیٹ پھول جائے۔ ران سڑنے کا نہیں ہم نے کہیں دیکھا، پیٹ پھولتے ہوئے دیکھے ہیں، اور وہ عورت اپنی قوم میں لعنت کا نشانہ بنے گی پھر۔ پر اگر وہ ناپاک نہیں ہوئی بلکہ پاک ہے تو بے الزام ٹھہرے گی اور اس سے اولاد ہوگی۔ غیرت کے بارے میں یہی شرح ہے، خواہ عورت اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو کر ناپاک ہو جائے یا مرد پر غیرت سوار ہو وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے، ایسے حال میں اس عورت کو خداوند کے آگے کھڑی کرے اور کاہن اس پر یہ ساری شریعت عمل میں لائے، تب مرد گناہ سے بری ٹھہرے گا اور اس عورت کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ آگے پھر وہ کٹے ہوئے حوالے آ گئے ہیں۔ ان کے کامنٹیٹر جو ہیں وہ بائبل کی تعلیم کو کس صورت میں دیکھتے ہیں، وہ ایک حوالہ یہاں سے غائب ہو گیا، بڑا دلچسپ تھا، وہ بھی مٹی بھی کھلانی تھی عورت کو، ابھی ہوش ہے؟ ہاں، اس میں یہ پانی کے علاوہ وہ جو کاہن جس چرچ میں کھڑا ہے وہ کہتا ہے اس کے نیچے سے مٹی بھی صاف کر کے تو مٹھی بھر کے تو عورت کے منہ میں ڈال دے اور وہ بھی کھائے، ساتھ پانی پیے مٹی کھائے، اور پھر اگر پیٹ پھول گیا تو مار دو اس کو اب جو کامنٹیٹرز ان کے سمجھے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں غلطی ہو گئی ہو کچھ بائبل سمجھنے میں، ان کی مثال ان کی زبان سے آپ کو بتاتا ہوں۔ جیروم ببلیکل کامنٹری بڑی مشہور اور مستند بائبل کی تفسیر ہے۔ The present condition of women as wife and mother is seen as a punishment of the first sin. وہ کہتے ہیں آج کل جو عورتوں کی حالت ہے مرد، ماں اور بیوی کے طور پر، یہ پہلا جو سن عورت نے کیا تھا یہ اسی کی سزا چل رہی ہے دراصل۔ The punishment is threefold. Women bear children in pain. Her desire of her husband, despite its consequences, is controlled with difficulty. Man dominates women in the domestic and social order. یہ تین سزائیں ہیں بائبل کی جو عیسائیت میں جاری رہی ہیں، اور عیسائیت کے بائبل کے عیسائی کامنٹیٹر کہتے ہیں کہ یہی ہے عیسائی مذہب جو بائبل میں بیان ہوا، اور اس طرح آج کل اس پر عمل ہو رہا ہے۔ پھر جیروم ببلیکل کامنٹری میں ہے، Here as elsewhere in the Old Testament, women were considered more as possessions than as persons. کہتا ہے یہاں بھی اور دوسری جگہوں میں بھی عورت کا ذکر جہاں بھی ہمیں عہد نامہ قدیم میں ملتا ہے وہاں وہ جائیداد کے طور پر پیش کی جاتی ہیں، نہ کہ انسانوں کے طور پر۔ اس لیے وہ کہتے ہیں آئیڈیل کمپینشن جو عیسائیت نے جاری کی ہے وہ ہے ہی کہیں نہیں، نہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے نہ نئی ٹیسٹامنٹ میں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ہیئر ایز ایلسویئر، the piercing
The earlobe symbolized the slave's obedience to his master. A young girl could be sold outright, or she might be sold under certain conditions. स्लेवरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये एक नौजवान लड़की को बिला तवक्कुफ बेचा जा सकता है, और अगर इस बाप अपनी बेटी को बेच दे तो फिर उसकी आज़ादी का कोई सवाल नहीं, वो हमेशा के लिए गुलाम बनी रहेगी. जंगी कैदियों के मुतालिक जहाँ तक औरतों के पोजेशन का ताल्लुक़ है, वो बाइबल भी उसी तरह तस्लीम करती है. Women captured after battle became part of the spoils of war. ट्रीटमेंट ऑफ women के सिलसिले में इसी जेरोम की कमेंट्री में औरत के मुताबिक लिखा है कि women must be veiled. इसलिए पर्दे पर जो इनका एतराज़ है वो भी किया. बड़ा इसरार है इस बात पर कि औरतों को लाजिमन पर्दा करना होगा. Paul reprobates this behavior as unbecoming to a woman. जहाँ उसने बेपर्दगी की, कहता है उसकी सख्ती से मज़म्मत करता है सेंट पॉल. God has established a hierarchy in both the natural and the religious spheres, in which the female is subordinated to the male sex. This hierarchical subordination of women should be recognized in her behavior and dress. The veil is a symbol of this subordination. पहले ओढ़नी थी, सर की ओढ़नी, वो गुलामी का एक सिंबल थी जिसे ईसाइयत ने जारी रखा और इसरार किया सेंट पॉल ने कि इसको किसी सूरत में नहीं उतारना सिवाय इसके कि औरत सर मुड़ा ले. और दूसरा है चेहरे का पर्दा. तो कहता है ये सिंबल ऑफ सबॉर्डिनेशन है मर्द के लिए, औरत के लिए मर्द के मुकाबले पर उसकी गुलामी का एक मजहबी सिंबल है जिसे उसे बहरहाल कायम रखना होगा. बाकी सर का जो ढांपना है वही फिर दोबारा बात दोहराई जा रही है यहाँ जेरोम की कमेंट्री में भी. ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं. अब जो चीज़ें सामने आपके मैं रखने लगा हूँ, ये एक ऐसी कमेंट्री से ली गई हैं जो कारन आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1986 में लिखी कमेंट्री. उसकी किताब है द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू वीमेन. ये खुद औरत थी, खुद ये चर्च के लिए वक्फ हुई थी, फिर मुतनफ़र होकर इसने उससे इस्तीफ़ा दे दिया और छोड़ दिया सब कुछ. और उसके बाद जो किताब लिखी है ये बहुत अहम है क्योंकि एक ईसाई तरबियत याफ्ता नन की कहानी है जो बाद में बगावत करके इससे अलग हो गई. ये 17 साल की उम्र थी जब ये रिसर्च के लिए ऑक्सफोर्ड गई और बहुत काबिल औरत थी. बहुत जल्द ये प्रोफेसर भी बन गई, टीचर हो गई और काफ़ी इसने अपनी इल्मी धाक बिठाई. बाद में फिर इसने अपनी मजहबी ज़िंदगी को खैरबाद कहा और फिर कई प्रोग्रामों में ये औरतों के हकूक़ पर जिस तरह ईसाई तालीम खबर रखती है उसके मज़मून के मुतालिक एक सनद बनकर मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में पेश होती रही. ये चूँकि ज़िंदा है गालिबन अभी, ये टेलीविज़न वगैरह प्रोग्रामों में आती रहती होगी. मैंने तो नहीं कभी वो देखे, लेकिन अगर आप देखें तो याद रखना इसका नाम है कारन आर्मस्ट्रॉन्ग.
یہ کہتی ہے there is no room for this enemy in the male world. Which enemy? Women. مرد اور عورت جو ہے وہ ایک دشمن ہے. Indeed, there is no room for her at all in God's plan. کہتے ہیں مرد کی زندگی میں تو اس کی گنجائش ہی کوئی نہیں عورت کی, وہ تو دشمن ہے. خدا تعالیٰ کی جو اسکیم آف تھنگز ہے, کائنات کا جو اس نے نقشہ بنایا ہے, اس نقشے میں ہی عورت بیچاری کہیں فٹ نہیں ہوتی. Augustine seems puzzled about why God made women at all. Augustine کہتی ہے اس کو ابھی تک اس کو سمجھ نہیں آئی, اس نے حوالے اس کے دیے ہوں گے. کہتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ خدا نے اس بدبخت چیز کو پیدا ہی کیوں کیا, اور اس کو کبھی خیال نہیں آیا کہ عورت کے بغیر وہ کیسے پیدا ہو جاتا. اچھا جی. It is not possible that she was a friend and helpmate to man. کہتے تصور ہی نہیں ملتا مذہب میں کہیں, عیسائیت میں یا یہودیت میں, کہ وہ کمپینین ہو اور ہیلپ میٹ ہو. یہ تصور جو اس نے زبردستی اپنا لیا ہے ویری نے, اسی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں باتیں. ایک جھوٹا فرضی تصور بنا کر عیسائیت کی طرف منسوب کر دیا, اور اس کا کوئی وجود ہی نہیں ملتا. خود عیسائی بڑی عالم عورتیں, خواتین, تجربہ کار خواتین کہتی ہیں اس قسم کا کوئی بھی تصور بائبل میں یا نئے عہد نامہ میں, عیسائی تعلیمات میں نہیں ملتا کہ عورت فرینڈ ہو یا ہیلپ میٹ ہو. آفٹر آل it was good company and conversation that Adam needed. It would have been much better arranged to have two men together as friends, not a man and a woman. کہتا ہے آدم کی جو کہانی بنی ہے وہیں سے ساری گڑبڑ ہوئی ہے. جس قسم کی بیہودہ باتیں حوا کی طرح منسوب کی گئی ہیں, کہتا ہے بہتر تھا کہ خدا تعالیٰ دو مردوں سے بات شروع کرتا اور آدم کا ساتھی کو مرد بنا دیتا, عورت کو جو ساری عمر کے لیے لانتیں ڈالے گی اور مصیبت میں مبتلا کیا گیا. یہ ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے نزدیک. یعنی بائبل کا ایک تمسخر کے رنگ میں ذکر کر رہی ہیں, اس لیے کہتی ہیں. کہتی ہے how woman can escape the curse of Eve. Women who became nuns escaped the curse of Eve. She was holy because she was sexless, as Landor says. Eve heard the well-deserved sentence that punished her sin. You will be subject to your husband and will bring forth children in sorrow. But you, wise virgin, have freed your neck of such a yoke. You will not be bowed down to the ground by the imprisoning fate of marriage, but with your head held high, you look up to heaven. By her old act of punishment, Eve fell from heaven, but you are allowed to climb heavenwards, albeit in fear and trembling. یہ ریگولا ایپسیکوپ ہے, یہ اٹیلین ہے, لیٹن ہے, پریفیس. وہ کہتی ہے ایک ہی حل ہے عورت کے لیے جو بائبل نے تجویز کیا ہے کہ وہ شادی نہ کرے, اور جو حل اس نے سینٹ پال نے تجویز کیا تھا وہ یہ تھا کہ بچہ پیدا کرے گی تو اسلام سے نجات مل جائے گی. اب کس کی بات مانیں, آج کل کے کرسچن تصورات کی جو بائبل کی طرف منسوب ہوئے ہیں یا سینٹ پال کے تصور کی. مگر بہرحال یہ موجودہ دور میں جو عیسائیت کا تصور کیتھولسزم میں پایا جاتا ہے, اس کی یہ تشریح کر رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کو عیسائیت نے نجات بخش دی یہ کہہ کر کہ بہتر ہے کہ تم شادی نہ کرو, نہ شادی کرو, نہ غلامی کی زندگی اختیار کرنا پڑے, نہ درد سے بچے جنو. وہ جہاں تک اسلامی تعلیم کا تعلق ہے وہ یہ لکھتی ہے, The Italian mother, deeply respected and powerful within,
وہ کہتی ہے کہ اٹیلین مدر، خلاصہ اس کا اردو میں یوں ہوگا کہ اٹیلین ماں عرب ماؤں کی بہت زیادہ دل میں عزت رکھتی ہے، جو عرب ماؤں کا کردار ہمیں نظر آتا ہے اس کے مقابل پر کرسچن ہمجولیوں کے مقابل پر یا یورپ کی عیسائی عورتوں کے مقابل پر۔ آگے ہے where Muslims have traditionally locked their women into harems inside their homes because they owned and valued them, men in the Christian West have locked their women outside their lives because they hate them, exciting them to a lonely, separate world۔ یہ صرف اس کے تبصرے ہیں، اس کو لانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ کہتی ہے اگر اسلام نے عورت کو چار دیواری میں بند کیا ہے تو عیسائی مردوں نے اپنے عورت کو گھر سے باہر لاک آؤٹ کر دیا اور اس کے گھر کے معاملات میں اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ ایک تنہائی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دی گئی ہے۔ اب وقت چونکہ ہو چکا ہے، باقی انشاءاللہ تھوڑا سا پہلو ہے جو کل بیان ہوگا اور باقی اگلی آیت پھر اس کے بعد شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیان کرنے